اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7th جماعت کے پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی گوہر میم اپنا مضمون اردو اور نیا موضوع سائنس اور جنگ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ چلیے بچوں شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے یہ ہے ہمارے آج کے سبق کا نام سائنس اور جنگ۔ بچوں سب سے پہلے میں آپ کو سائنس کے بارے میں تھوڑا سا یہ تعارف دوں گی اور جنگ کسے کہتے ہیں یہ تھوڑا سا کہوں گی۔ اس کے بعد ہم اپنا سبق پڑھیں گے، کتاب کا سبق پڑھیں گے۔ بچوں سائنس وہ علم ہے جو انسان کو تجربوں اور مشاہدوں کے بعد حاصل ہوتا ہے، یعنی کہ انسان کو تجربے کرنے پڑتے ہیں، مشاہدے کرنے پڑتے ہیں، تب کوئی علم حاصل ہوتا ہے، اور وہ علم سائنس ہے۔ بچوں یہ کسی چیز کے حتمی علم کا نام ہے۔ سائنس کسی چیز کے حتمی علم کا نام ہے، یعنی کہ یہ علم ہے، یہ بہت بڑا علم ہے جس پہ ساری دنیا چلتی ہے۔ تو اس کے برعکس جنگ ہے۔ جنگ تو آپ جانتی کہ جنگ کے نام سے ہی ہمیں خوف ہوتا ہے۔ جو ہی جنگ کا نام آتا ہے، ہم سنتے ہیں تو ہمارے سامنے صرف دھواں ہی دھواں، لاشیں ہی لاشیں دکھائی دیتی ہے۔ ہاں جی بچوں، جنگ تباہ کاریوں، بربادیوں، خون ریزیوں اور انسانیت کے خاتمے کا نام ہے۔ ہاں یہ انسانیت کے خاتمے کا نام ہے۔ چلیے اب آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں یہ لاؤڈ ریڈنگ کروں گی اس کی۔ پہلے زمانے میں جنگ میں مخالف فوجوں کی جسمانی طاقت اور پھرتی کا مقابلہ ہوتا تھا۔ ان کے ہتھیار بھی پرانے طرز کے اور سیدھے سادے ہوتے تھے۔ جیت اسی کی ہوتی تھی جس کی فوج تعداد اور طاقت میں بہتر ہوتی اور ہتھیاروں کو استعمال کرنے کی مشق میں زیادہ ماہر ہوتی۔ لیکن آج کی جنگ جسمانی طاقت اور بہادری سے نہیں جیتی جاتی، بلکہ سائنس کے ایجاد کیے ہوئے ہتھیاروں پر منحصر ہوتی ہے۔ یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ موجودہ دور کی جنگ فوجوں کی جنگ نہیں، سائنس کی جنگ ہے۔ جس ملک کے پاس زیادہ مہلک ہتھیار ہیں وہ دوسرے کو شکست دے سکتا ہے۔ شاباش بچوں۔ کہتے ہیں کہ جب پہلے زمانے میں جنگ ہوتی تھی دو ملکوں کے درمیان، دو قوموں کے درمیان، تو کیا ہوتا تھا کہ فوجوں کی جسمانی طاقت دیکھی جاتی تھی۔ جس ملک کی فوجوں کی طاقت اچھی ہوتی تھی اور وہ پھرتی کا مقابلہ کرتے تھے تو اس میں بھی دیکھا جاتا تھا کہ مخالف فوجوں کی جسمانی طاقت اور پھرتی کا مقابلہ ہوتا تھا، بہادری کا مقابلہ ہوتا تھا کہ جس ملک کی فوج بہادر ہوتی تھی، وہ ان میں چستی اور پھرتی ہوتی تھی، تو انہی کی جسمانی طاقت کا مقابلہ ہوتا تھا اور وہی جیتتی تھی۔ ان کے ہتھیار بھی پرانے طرز کے اور سیدھے سادے ہوتے تھے، اور بچوں اس وقت کے ہتھیار بھی سیدھے سادے ہوتے تھے۔ زیادہ سے زیادہ تلواریں ان کے پاس ہوتی تھی یا وہ تیر کمان ان کے پاس ہوتی تھی، بالکل سمپل سیدھے سادے ہتھیار ان کے پاس ہوتے تھے۔ جیت اسی کی ہوتی تھی جس کی فوج تعداد اور طاقت میں بہتر ہوتی اور ہتھیاروں کو استعمال کرنے کی مشق میں زیادہ ماہر ہوتی۔ اور کہتے ہیں کہ بچوں جس ملک کے پاس فوج تعداد میں زیادہ ہوتی تھی، جس کے پاس طاقت زیادہ ہوتی تھی، اور جو فوج ہتھیاروں کو چلانے میں، یہی تلوار بازی میں یا مکے بازی میں یا وہ تیر کمان چلانے میں ماہر ہوتی تھی، تو وہی قوم، وہی ملک جیتا تھا۔ لیکن آج کی جنگ
जिस्मानी ताकत और बहादुरी से नहीं जीती जाती बल्कि साइंस के ईजाद किए हुए हथियारों पर मुनहसर होती है। मगर बच्चों, आज उसके मुखालिफ है। पुराने ज़माने में जिस मुल्क के पास फ़ौज की तादाद ज़्यादा होती थी और वो तलवार चलाने में महारत रखते थे, जिसकी फ़ौज चौकन्ना होती थी, फुर्ती होती थी, तो वही लोग जीतते थे, वही मुल्क जीता था। लेकिन आज उसकी मुखालिफ है। आज जिस्मानी ताकत और बहादुरी से कोई कौम नहीं जीतती है, कोई मुल्क नहीं जीतता है, क्योंकि आज साइंस के ईजाद किए हुए ऐसे हथियार हैं जिनकी मदद से मुल्क जीतते हैं। आज की जीत साइंस के ईजाद किए हुए हथियारों पर मुनहसर होती है। आज की जीत का दारोमदार साइंस के ईजाद किए हुए मोहल्लिक हथियारों पे होती है। ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि मौजूदा दौर की जंग फौजों की जंग नहीं, साइंस की जंग है। अगर हम यही कहेंगे कि आज कल के दौर में जिन मुल्कों के दरमियान जंग होती है वहाँ पे फौजों की जंग नहीं होती है, वहाँ पे फौजों की जंग नहीं होती है, बल्कि ये साइंस की जंग है। यहाँ पे दिखावे की जंग है, यहाँ पे किबर और गुमड़ और अन्ना की जंग है, यहाँ पे साइंस की जंग है। हर एक मुल्क यही दिखाना चाहता है कि मेरे पास कितने एटमी हथियार हैं, कितने जहरीले मवाद हैं। तो यहाँ पे साइंस की जंग चलती है। जिस मुल्क के पास ज़्यादा मौलिक हथियार हैं वो दूसरे को शिकस्त दे सकता है। और बच्चों, जिस मुल्क के पास ज़्यादा महलिक है, ज़्यादा तबाहियाँ फैलाने वाले हथियार है, ज़्यादा ख़तरनाक हथियार है, ज़िंदगी ख़त्म करने वाले हथियार हैं, तो वही जीता है और वही मुल्क दूसरे को शिकस्त देता है। तो बच्चों, आज का सबक इतना ही। कल फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हो जाएंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।